اور مسلمانوں کی سوچ تو یہ ہے کہ شب قدر ہو گئی بس اب ختم، اب رمضان ختم، شب قدر ہو گئی، دعا ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، حافظ صاحب کی گلپوشی ہو گئی، مول صاحب کو سب کچھ دے دیے، بس اب ختم، 27 ختم تو رمضان ختم۔ اب یہ 3 دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جوڑے ہیں، یہ لوگوں کی سوچ یہ کہ ایکسٹرا ہے۔ شب قدر کے بعد سوچ کیا ہے؟ اب فوراً عید آ جانا، جلد سے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی عید آ جانا، اب ہمیں انتظار نہیں ہوتا، اب ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ سوچتے کہ ابھی 3 دن اور باقی ہیں، اور ان 3 دنوں میں ایک رات آئے گی جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو انعام تقسیم کریں گے، تمام مسلمانوں کو انعام ملے گا۔ وہ کیا انعام ملے گا؟ وہ جہنم سے آزادی کا انعام ملے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ عید کا انتظار ہے، عید کا انتظار ہے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی عید کی خوشی نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنا رمضان کا جدائی کا غم ہونا چاہیے تھا۔ رمضان مجھ سے جدا ہو رہا ہے، جب یہ رمضان جدا ہو جائے گا تو جتنے آفر اب ملے ہوئے ہیں، ایک نماز کا 70 کے برابر ثواب مل رہا ہے، یہ آفر اب نہیں ملے گا۔ رمضان ختم ہونے کے بعد اب ہم جمعہ پڑھیں گے ایک، لیکن 70 کا ثواب ملے گا جس طرح 70 پڑھے ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، رمضان مبارک کے بعد جو جمعہ آئے گا، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، اس جمعہ کو ہم ایک جمعہ پڑھیں گے تو ثواب ایک کا ہی ملے گا، لیکن اس جمعہ کا ایک جمعہ پڑھیں گے لیکن 70 کا ثواب ملے گا۔ لیکن اب کیا ہے، شب قدر ختم ہو گئی، اب عید اب بھول گئے، رمضان کو بھول گئے، روزوں کو بھول گئے، تراویح کو بھول گئے، عبادتوں کو بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، اعتکاف بھول گئے، روزہ سواب بھول گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب صرف بازار میں جانا ہے، جو نیکیاں بڑی مشکل سے میں نے جمع کیے ہیں اب ان تمام نیکیوں کو جا کر ختم کرنا ہے بازار میں جا کر۔ جو مشکل سے، بڑی مشکل سے کیسے کیسے کر کے روزہ رکھا، کیسے کیسے کر کے تراویح پڑھی، کیسے کیسے کر کے بڑی مشکل سے ہائے ہائے کر کے جو ہے عبادتیں کری، اور شام ہاتھ آئی، لیکن جو نیکیاں اتنی مشکل سے نیکیاں جمع ہوئی ہیں اب ان کو ختم کرنا ہے بازار میں جا کر بے حیائی کر کر، اب ان کو ختم کرنا ہے بازار میں جا کر لڑائیاں کر کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر۔ سامان ہے، دکان ہے، لیکن دکان پر جھوٹ بول کے سامان بیچ رہا ہے، اور ہمارے نوجوان جا رہے ہیں وہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے واسطے جا رہے ہیں۔ جو نیکیاں اتنی مشکل سے جمع ہوئی ہیں آپ ان نیکیوں کو کیوں اتنی جلدی ختم کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نیکیاں اب ہم نے جمع کی ہیں ان کا اثر 6 مہینے کے بعد تک ہونا چاہیے تھا، جس طرح صحابہ یہ فرماتے تھے کہ رمضان مبارک کا ہمارے اوپر 6 مہینے تک اثر ہوتا ہے رمضان جانے کے بعد، لیکن یہاں ہمارا جو اثر ہے ہمارے اوپر وہ عید تک بھی اثر نہیں ہو رہا، عید تک بھی ہماری رمضان کی عبادتوں کا اثر ہونا بڑی افسوس کی بات ہے۔ جو نیکیاں اتنی مشکل سے جمع ہوئی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنا تھا 6 مہینے تک، وہ نیکیاں عید تک بھی ہم ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کر رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چار مینار کے اندر جو دکانیں ہیں ان دکانوں کے اندر چپل نہیں بک رہی، ان دکانوں کے اندر کپڑے نہیں بک رہے، ان دکانوں کے اندر ساڑیاں نہیں بک رہی، ان دکانوں کے اندر برقع اسکارف چپل چوڑی نہیں بک رہی، ان دکانوں کے اندر کیا بک رہا ہے؟ ان دکانوں کے اندر عورتیں بک رہی ہیں، لڑکیاں بک رہی ہیں۔ ہر دکان وہ لڑکیوں سے فل ہے، ہر دکان عورتوں سے فل ہے، ایسا لگتا ہے کوئی دکان عورتوں سے خالی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے یہاں سامان نہیں بک رہے، اس بازار میں عورتیں بک رہی ہیں، عورتوں کی بولی لگ رہی ہے، جہاں دیکھیں وہاں عورتیں ہیں۔ لیکن آخری عشرہ، حضور کا حکم یہ ہے کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کریں، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور جہنم سے آزادی چار مینار جا کو نہیں ملے گی، جہنم سے آزادی عبادت کر کے ملے گی، جہنم سے آزادی نماز پڑھ کے ملے گی، جہنم سے آزادی دعا کر کے ملے گی، جہنم سے آزادی مسجد میں بیٹھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، جہنم سے پناہ چاہیں گے، جنت طلب کریں گے تو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اس طرح جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ جس طرح آج مسلمان بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ عید صحابہ کے زمانے میں آئی، کیا وہ لوگ شاپنگ کرنے اس طرح گئے؟ عید تابعین کے زمانے میں آئی، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کے زمانے میں بھی عید آتی تھی، لیکن اس طرح عید انہوں نے منائی جس طرح عید اب منائی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان جائے گا تو یہ رمضان کہیں ایسا نہ ہو میری شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے، کہیں میرا کالا چھٹا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھل جائے، تو میں اس کالا چھٹا میرا نہ کھلے، تو اس کالے چھٹا نہ کھلنے کی وجہ سے میں کیا کر رہا، میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے تھا مجھے رمضان میں کم سے کم، میں تو بارہا کہتا ہوں کم سے کم آپ شروع رمضان میں شاپنگ کر لیں، بیچ کے 10 دن میں شاپنگ کر لیں، لیکن آخری عشرے کی حفاظت کریں۔ جو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، لیکن اس آخری عشرے کو ہمیں حفاظت کرنا نہیں آ رہا۔ اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ نئے کپڑے پہننے کا نام عید ہے، جب تک نئے کپڑے نہیں پہنیں گے عید نہیں ہوگی، اب چاہے وہ کیسے ہی کپڑے پہنے جائیں، وہ کپڑے چاہے کسی کو جھوٹ بول کر لیے جائیں، دھوکہ دے کر لیے جائیں، بے حیائی کر لیے جائیں، اپنی نیکیاں ساری ختم ہو گئی چار مینار پہ، لیکن مجھے اپنے نئے کپڑے خریدنا ہے۔ اس لیے نئے کپڑے خریدنے کا نام عید نہیں ہے، نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے۔ عید اور وعید دو چیزیں ہیں، یا تو عید کے دن عید ہوگی یا وعید ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کر، تو صحابہ نے پوچھا حضرت آپ رو رہے ہیں حالانکہ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آج میرے لیے عید کا دن ہے یا آج میرے لیے وعید کا دن ہے، یعنی آج میرے لیے خوش نصیبی کا دن ہے یا آج میرے لیے محرومی کا دن ہے۔
یہ آج میرے لیے پکڑ کا دن ہے. ایک ہے عید جو خوشی کا دن ہے, ایک ہے وعید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا دن ہے, سختی کا دن ہے, محرومی کا دن ہے. تو فرماتے تھے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے آج میرے لیے خوشخبری کا دن ہے کہ آج میرا نام جنت والوں میں لکھ دیا جائے گا یا آج میرا نام جنت والوں سے کاٹ کر جہنم والوں میں لکھ دیا جائے گا, مجھے پتہ نہیں ہے. میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں. یہ ان کا حال ہے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ عید سے پہلے ساری نیکیاں ختم, جو بڑی مشکل سے ہم نے نیکیاں جمع کی ہیں. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے, عید اس کی نہیں ہے جس نے نئی چپل لے لیے, نئی چوڑیاں لے لی, نئی ساڑی لے لی, نئی سینڈل لے لیے, نیا اسکارف, نیا برقع لے لیا. عید اس کی نہیں, عید اس کی ہے جس نے اپنے اللہ کو منا لیا, جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا, جس نے آخری عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کر لیا, جہنم سے آزاد کر لیا. عید اس کی ہے. عید اس کی ہے جس نے 30 روزے رکھے, 30 دن تراویح پڑھی, 30 دن افطاری کی, 30 دن سحری کی. عید اس کی ہے. نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. ہم لوگوں کی خیال کیا ہے کہ عید اس کی ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے, نئی چوڑی پہن لی, نئی سینڈل پہن لی, نئی ساڑی سلا لیا. عید اس کی ہے. نئی بہترین کپڑے, برانڈیڈ کپڑے جس نے پہن لیے, عید اس کی. عید اس کی نہیں ہے. اس کے لیے وعید کا دن ہے, اس کے لیے سختی کا دن ہے, اس کے لیے محرومی کا دن ہے, اس کے لیے پکڑ کا دن ہے. لیکن عید اس کی ہے کہ جس نے اپنے اللہ کو منا لیا اس آخری عشرے میں, اپنے اللہ کو راضی کر لیا آخری عشرے میں. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی فکر شاپنگ کرنے کی ہے اتنی فکر کس کی ہونی چاہیے تھی؟ اتنی فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ رمضان مبارک میں نے کتنے قرآن پڑھے, میں نے کتنی صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی, کتنی بار میں نے دعائیں کی, کتنی بار صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی, کتنی بار بیٹھا میں شب قدر میں دعا کرنے کے لیے, کتنے قرآن پڑھ سکا میں, کتنی بار دعا کر سکا, کتنی میں نے غریبوں کی مدد کی, کتنے لوگوں کی افطاری کرائی. یہ فکر ہونی چاہیے تھی. کتنے دن میں نے تراویح پڑھی, یہ فکر ہونی چاہیے تھی. کتنا میں نے ذکر کیا, کتنی تسبیحات پڑھی, یہ فکر ہونی چاہیے تھی. یہ فکر نہ کر کے کیا فکر ہے, ابھی تک میرے کپڑے نہیں آئے, ابھی تک میرے کپڑے نہیں سلے. اب وہ چار مینار پر شب قدر کے دن گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شب قدر کے دن وہاں کوئی نہ جاتا, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کے دن وہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. چاہے کوئی سا بھی بازار ہو, پوری ہندوستان کے اندر کوئی سا بھی بازار ہو, لیکن جب بھی شب قدر ہوتی ہے اس دن وہاں پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. کاش کہ یہ بات ہمارے کو سمجھ میں آ سکتی, کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم اس بات کو سمجھتے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائیں گے, مسجد میں رہ کر, مصلی پر رہ کر, جا نماز میں رہ کر, قرآن پڑھ کر, دعائیں کر کر, ذکر کر کر. اگر یہ سب کام کریں گے تو جہنم سے آزادی ملے گی, ورنہ کوئی آزادی نہیں ملے گی.